دوستو، علاؤالدین خلجی سلطان وقت جلال الدین خلجی کا داماد تھا اور ان کی طرف سے اودھ کا حاکم بھی تھا۔ اپنی بیوی سے گھریلو معاملات کی بنا پر بہت ناراض تھا۔ ہندو سرداروں نے اس ناراضگی سے بہت فائدہ اٹھایا اور سلطان وقت جلال الدین خلجی کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ اس کے لیے وہ ہندو مسلمان فوجوں میں داخل ہو گئے اور بعض علاقوں کو فتح کرنے میں ان کے ساتھ رہے۔ 694 ہجری میں علاؤالدین نے 6000 سواروں کا لشکر ساتھ لے کر کترا سے کوچ کیا اور لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ چندیری پر حملے کے لیے جانا ہے۔ اس سفر میں کترا کے ہندوؤں کی بھی ایک جماعت ان کے ساتھ ہو گئی۔ 900 میل کا سفر 2 مہینے میں طے کر کے ملک مرہٹ میں داخل ہوا اور شہر الچور پر قبضہ کر لیا۔ الچور میں 2 روز قیام کر کے دیوگیر کی طرف بڑھا۔ دیوگیر کا راجہ رام دیو شہر سے نکل کر دیوگیر سے 2 میل کے فاصلے پر صف آرا ہوا۔ علاؤالدین خلجی نے پہلے ہی حملے میں رام دیو اور اس کی فوجوں کو میدان سے بھگا دیا۔ راجہ میدان سے فرار ہو کر شہر میں نہیں لڑ سکا بلکہ قلعے میں جا کر چھپ گیا اور علاؤالدین نے آگے بڑھ کر شہر پر قبضہ کیا اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ رام دیو کا بیٹا کسی مندر کی زیارت کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ اس نے جب باپ کے محصور ہونے کی خبر سنی تو ارد گرد کے راجاؤں کو ساتھ لے کر علاؤالدین سے مقابلے کے لیے آ گیا اور علاؤالدین کے پاس پیغام بھیجا کہ قلعے سے محاصرہ اٹھا کر چلے جاؤ ورنہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ علاؤالدین نے 1000 فوج قلعے کے محاصرے پر معمور رکھی اور باقی 5000 سپاہی لے کر رام دیو کے بیٹے پر حملہ آور ہوا اور اس کو اور ان راجاؤں کو شکست دے کر بھگا دیا اور قلعے کے محاصرے میں پہلے سے زیادہ شدت کو کام ملایا۔ رام دیو نے تقریباً 1 مہینے محصور رہنے کے بعد مایوس ہو کر اپنے ایلچی علاؤالدین خلجی کے پاس بھیجے اور 600 من سونا، 1000 من چاندی، 700 من موتی اور 2 من جواہرات اور 4000 ریشمی کپڑے کے تھان دے کر صلح چاہی۔ علاؤالدین نے اس مال و دولت کے علاوہ الچور اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کا بھی مطالبہ کیا اور رام دیو نے مجبور ہو کر یہ علاقے علاؤالدین خلجی کے نام کر دیے۔ اس طرح رام دیو نے علاؤالدین خلجی سے شکست کھائی اور تاریخ کا سب سے بڑا مال غنیمت علاؤالدین خلجی نے راجہ رام دیو سے حاصل کیا۔